بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. خواتین کل رات پاک فوج کے جوانوں نے ٹانک کی ایک چیک پوسٹ پر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس سجاد علی شاہ کے صاحبزادے اویس شاہ کو بازیاب کرا لیا. اویس شاہ کو 20 جون کو کراچی کے ایک سپر سٹور کے سامنے سے اغوا کر لیا گیا تھا. چیف جسٹس سندھ نے بیٹے کی رہائی پر کیا کہا، آپ سب سے پہلے یہ ملاحظہ کیجیے. سارا کردار پاک فوج کا ہے. رات کو 3 بجے مجھے جنرل راحیل شریف صاحب کا فون آیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا بیٹا ہم نے ریکور کر لیا. وہ پرسنلی مانیٹر کر رہے تھے اور اس کے بعد ڈی جی ISI میرے سے رابطے میں رہے. یہ حکومت پاکستان کا آرمی حصہ ہے، اس میں حکومت پاکستان نہیں کیا، میں آرمی نہیں کیا، حکومت پاکستان نہیں کی. چیف جسٹس کا یہ اعتراف ہمارے سول سسٹم کی ناکامی کا بہت بڑا ثبوت ہے اور اس ثبوت کے بعد مزید کسی ثبوت کی ضرورت نہیں رہتی. آپ ملاحظہ کیجئے، چیف جسٹس کا بیٹا کراچی سے اغوا ہوا، اغوا کار اسے گاڑی میں ڈال کر تینوں صوبوں سے گزار کر 1100 کلومیٹر دور ٹانک لے کر گئے اور کوئی سرکاری ادارہ اپنے تمام وسائل کے باوجود اغوا کاروں کو ٹریس کر سکا اور نہ ہی انہیں روک سکا. یہاں تک کہ فوج کو پولیس اور کھوجیوں کا کام بھی کرنا پڑ گیا. ہم قوم کو مارشل لا سے بار بار ڈراتے ہیں. مارشل لا حقیقتاً بری چیز ہے اور شاید اس ملک میں کوئی شخص ہوگا جو مارشل لا کی سپورٹ کرے گا. لیکن آپ یہ بتائیے کہ جب ہم کرکٹ ٹیم کی ٹریننگ کے لیے بھی فوج سے مدد لیں گے، جب ہاکی ٹیم اپنی ٹریننگ کے لیے فوج سے رابطہ کرے گی، جب ہم فوج کے بغیر کراچی میں امن قائم نہیں کر سکیں گے، جب ہم اس کی مدد کے بغیر سیلابوں، زلزلوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے نہیں نمٹ سکیں گے، جب ریاست اس کے بغیر سکول نہیں چلا سکے گی، چھوٹو گینگ کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، بچوں کو پولیو کی ویکسین نہیں پلا سکے گی، سڑکیں اور پل نہیں بنا سکے گی، ہم جب فوج کی مدد کے بغیر قاتلوں کو سزائے موت نہیں دے سکیں گے، ہم جب وزارت خارجہ کا کام بھی فوج سے لیں گے، جب اشرف غنی اور نریندر مودی کو جواب بھی فوج دے گی، جب مقبوضہ کشمیر کے نوجوانوں کی شہادت پر بیان بھی فوج جاری کرے گی، جب چیف جسٹس کے صاحبزادے کو بھی فوج ریکور کرے گی، اور جب ملک میں مردم شماری اس لیے نہیں ہو سکے گی کہ فوج 3 لاکھ اہلکار فراہم نہیں کر پا رہی، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ آپ ذرا ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچئے، ہمارے باقی ادارے کہاں ہیں؟ ان کو ٹھیک کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا ان اداروں کو ایکٹیو کرنے کے لیے کسی اور حکومت، کسی اور وزیر اعظم کا بندوبست کرنا ہوگا؟ آپ جب تک اس سوال کا جواب تلاش نہیں کریں گے، یہ ملک اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکے گا. خواتین آج کراچی کے تینوں بڑے سٹیک ہولڈرز کی بنیادیں ہل گئیں. پولیس نے MKM کے نامزد میئر وسیم اختر اور رؤف صدیقی، پاک سرزمین کے انیس قائم خانی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما عبد القادر پٹیل کو گرفتار کر لیا. یہ بہت بڑی سیاسی تبدیلی ہے. کیا ان گرفتاریوں کو رینجرز کے اختیارات میں توسیع سے کوئی تعلق ہے؟ کیا کراچی میں خوفناک سیاسی خلا پیدا ہو رہا ہے؟ اور کیا گرفتاریوں کا یہ سلسلہ صرف کراچی تک محدود رہے گا یا پھر یہ لاہور اور اسلام آباد بھی پہنچے گا؟ یہ ہمارا آج کا موضوع ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ظفر علی شاہ صاحب. پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور سینیٹر بھی رہے ہیں، MNA بھی رہے ہیں، پوری زندگی سیاست میں گزری ان کی. مسعود شریف خٹک صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، DG تھے IB کے اور یہ خود بھی پالیٹکس کے اندر بہت عرصہ انوالو رہے. سید آصف حسین صاحب کراچی میں ہمارے ساتھ ہیں، MKM کے ساتھ ان کا تعلق ہے، MNA ہے. اور ڈاکٹر قیوم سمرو صاحب وہ بھی کراچی میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر بھی ہیں. آصف صاحب یہ فرمائیے گا سر کہ آج وسیم اختر صاحب اور رؤف صدیقی صاحب کی گرفتاری جو ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف آپ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے یا کراچی کو کلین کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ان کے ساتھ ساتھ آپ کے دو جو حریف ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ چودھری صاحب، میں گرفتاری کے حوالے سے تو یقینی طور پر عدالت کا فیصلہ ہے اور سب جوڈیش میٹر ہے، میں اس پر تو کوئی کمنٹس نہیں کروں گا. ہاں اتنا میں ضرور کہوں گا کہ جو صورتحال اس وقت سامنے آئی ہے وہ اسی چیزوں کا تسلسل ہے جو گزشتہ کئی عرصے سے MKM کے ساتھ روا رکھی جا رہی ہے. گرفتاریوں کے حوالے سے آپریشن میں خالصتاً MKM کے کارکنان، ذمہ داران، منتخب نمائندوں کی FIRs کا کٹنا
یہ ساری چیزیں واضح کر رہی ہیں کہ ایم کیو ایم کے خلاف اس آپریشن میں مسلسل جو ہے اس کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے اور یک طرفہ طور پر اس آپریشن کو ڈائیورٹ کیا گیا ہے۔ آپ کا پرانا دعویٰ ہے آصف صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں، آج جو گرفتاری ہوئی اس میں انیس قائم خانی صاحب، یہ بھی ذہن میں رکھے کہ پاک سرزمین کے دو بڑے لیڈر تھے، مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی، جنہوں نے یہ پارٹی بنائی تھی، ان کا ایک بڑا ستون جو وہ بھی گرفتار ہو چکا ہے۔ عبدالقادر پٹیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت ہی قریبی ایم این اے رہے ہیں اور ان کا بڑا عمل دخل ہے کراچی میں، وہ بھی گرفتار ہوئے۔ صرف آپ کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا، دوسری دونوں پارٹیز کو بھی کیا گیا۔ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ انیس قائم خانی کا آپ نے ذکر کیا۔ انیس قائم خانی اس وقت ایم کیو ایم میں تھے جب ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے یہ سارے معاملات ہوئے، جی آئی ٹی بنی اور اس کے بعد پھر وہ بعد میں لانچ کیے گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس جی آئی ٹی کو دیکھیں تو اس جی آئی ٹی کے بعد عدالت میں ایک اسٹیٹمنٹ ڈاکٹر عاصم کا آیا کہ جب وہاں پر جج نے پوچھا ان سے کہ جی یہ آپ نے اس طرح کے کچھ لوگوں کو، کچھ مجرموں کو اپنے یہاں جو ہے اس کا علاج کرایا ہے، تو انہوں نے اس کو بالکل ڈینائی کیا اور انہوں نے کہا کہ جی مجھ سے یہ جو ہے جبراً بیان جو ہے وہ لیا گیا، ایسا کوئی سلسلہ نہیں تھا۔ تو جب یہ ساری چیزیں انہوں نے خود کلیئر کر دی۔ دوسری بات یہ کہ وہ کیس جس میں ابھی پراپر ایویڈنس نہیں ہے، وہ کیس جس میں جو وکٹم ہے وہ عدالت میں پیش ہو رہا ہے، جب آپ کے پاس پراپر دیکھیں کسی نے علاج کرایا، وہ کون تھا، اس کی کیا چیز تھی، ابھی وہ ساری چیزیں سامنے آنی ہیں، ابھی انویسٹیگیٹ ہونی ہے۔ وکٹم جو ہے وہ آپ کے عدالت میں پیش ہو رہا ہے، تو پھر آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں پراپر طریقے سے، جب چیزیں ثابت ہو جائیں تو ٹھیک ہے۔ لیکن تو عدالت کا حکم ہے نا سر، عدالت کا حکم ہے۔ نہیں، میں اس پہ کچھ نہیں کہہ رہا۔ عدالت کا حکم ہے نا، عدالت تو متحد نہیں، نہ سندھ گورنمنٹ کی ہے، نہ رینجرز کی ہے، نہ وہ ظفر علی شاہ صاحب کی متحد ہے، وہ کسی کی متحد نہیں ہے، یہ تو اس نے فیصلہ کرنا ہے جوڈیشری نے۔ دوسرا یہ فرمائیے کہ سر اگر آپ نے کہا کہ یہ ڈاکٹر عاصم صاحب جو ہیں وہ اپنے بیان سے منحرف ہو چکے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انیس قائم خانی صاحب جو ہیں وہ بھی بے گناہ ہیں۔ دیکھیں، میں تو ابھی گناہ اور بے گناہ کی بات کر ہی نہیں رہا، یہ عدالت کا بالکل فیصلہ ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں اور میں بھی کہوں گا کہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی اس کیس کو بالکل چلائیں، جو وکٹم ہے وہ اپنے ثبوت پیش کرے اور جنہوں نے کیس داخل کیا ہے وہ بھی ایویڈنس لے کر آئیں، تو آپ کیس چلانے کے بعد ہی ساری چیزوں کو ڈیسائیڈ کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ماضی کی طرح جو آپ نے جی آئی ٹیز کی، خواہ سہولت مرزا کی تھی، بلدیہ کی تھی یا دیگر جی آئی ٹیز تھیں، ان جی آئی ٹیز کی کوئی بھی واضح جو ہے وہ صورتحال سامنے نہیں آنے کے بعد اب تک جو ہے وہ ابہام موجود ہے، اور آپ نے اس ساری کارروائی میں جو اتنی جو جلد بازی تھی اس بات کو ثابت کر رہی تھی کہ کوئی نہ کوئی۔ لیکن سر اس میں اسد صاحب ایک اور سوال کر کے میں ادھر بھی آؤں گا، یہ فرمائیں کہ آپ یہ کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ آپ عدلیہ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط کر رہی ہے، سندھ گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط کر رہی ہے، وفاقی حکومت کو کہہ رہے ہیں وہ غلط کر رہی ہے، یا رینجرز کو کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط کر رہی ہے؟ ٹھیک، خٹک صاحب یہ فرمائیے گا سر کہ یہ کراچی کلین ہو رہا ہے کیونکہ تینوں بڑی پارٹیز، تینوں بڑے سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ان تینوں کے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا آج، یا آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ واقعی وکٹمائز کیا جا رہا ہے، یہ رینجرز اپنے اختیارات میں توسیع کروانے کے لیے یہ اس کا سلسلہ ہے، یہ کیا ہے ویسے؟ یہ دیکھیں، جہاں تک ان اریسٹ کو، ان کو تو میں کوئی سگنیفیکنس اس قسم کی نہیں دیتے جس طرح کی ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس سے سارا کچھ ادھر ہو جائے گا یا ادھر ہو جائے گا۔ اگر انہوں نے کچھ کیا تو it'll be proved in the court. You've also said it، انہوں نے بھی کہا۔ اب اس چیز کو ایک طرف، دوسرا یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ اریسٹ ہوئے ہیں تو سیاست میں تبدیلی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ I personally think کہ anybody اس ملک میں پرائم منسٹر اریسٹ ہوئے ہیں، تو اگر کسی نے بھی کچھ کیا ہے No, they should be arrested and just forget about it. Let them face the law. کسی بھی پارٹی کے بھی ہوں۔ یہ کہنے کے بعد میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ دیکھیں، ہر ایک کہتا ہے کہ میں وکٹم ہوں، ہر ایک کہتا ہے میرے ساتھ زیادتی ہے، اور میں نے کراچی کو بہت اچھی طرح قریب سے دیکھا ہے، اور وہ پیریڈ بھی چھوڑ دیں آپ۔ آج آپ دیکھیں کہ پچھلے کچھ عرصہ پہلے سپریم کورٹ نے کیا کہا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ پارٹی، یہ پارٹی، یہ پارٹی، یہ پارٹی سارے ملوث ہیں،
ٹھیک ہے جی, میں نہیں کہہ رہا, آپ نہیں کہہ رہا, سپریم کورٹ کہہ رہا. ایک بات میں آپ کو یہ کہوں کہ اگر یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کرا, ہم تو شریف ہیں, دوسرے بھی سب بھی ٹھیک ٹھاک ہیں, تو یہ کراچی لاسٹ 3 decades سے یہ حالات کیوں ہیں؟ There is a big political element in the whole کراچی process, اور وہ پارٹیز جتنی بھی وہاں ہیں, کوئی پاور میں ہیں, کوئی پہلے پاور میں تھیں, کوئی آج پاور میں ہیں, کوئی کل ہوں گی, یہ سارے مل کے آئی تھنک فار پاکستان سے, فار پاکستان سے آپریشن 22 تو نہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ یہ صرف ٹارگٹ کیا جا رہا ہے آپریشن دیکھیں, سارے کہتے ہیں, جس نے کسی نے بھی کہا اکراس دا بورڈ ہے یہ, whoever has been on the receiving end, وہ کہتا ہے کہ جی میرے ساتھ جاتی ہے. ابھی اگر دیکھیں ایک آپریشن کریں, اس میں کسی ایک پارٹی کے لوگ نکلے ہیں واقعی, ابھی جیسے یہ آپ کے چینلز پہ بھی فرینکلی اسپیکنگ, یو آل شوڈ آلسو ہیو دس تھنگ کہ یو شوڈ سے, کہتے ہیں ایک سیاسی جماعت سے تعلق ہے, کیوں نہیں؟ اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت سے تعلق ہے, تو یہ بھی لوگوں کو بتائیں کس سیاسی جماعت سے تعلق سر مسئلہ یہ ہے کہ جب رینجرز کی ایف آئی آر آتی ہے تو اس میں بھی پارٹیز کا نام نہیں ہوتا, اس میں بھی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق ہے. تو آپ کلیئر کریں نا, سارے کلیئر کریں گے, ہم بھی بتا دیں گے سر جب ایک سیاسی جماعت کہہ دیا جاتا ہے تو ہم کیسے کہتے ہیں؟ میری بات پہ نہ یقین کریں, میں تو بڑا آئی ایم ویری کلیئر آن اٹ, but Supreme Court of Pakistan has said this political party is involved in Bhatta and this and that and everything. ٹھیک ہے جی, بولا ہے کہ نہیں بولا؟ سپریم کورٹ اور بھی بہت پارٹیز کا نام, تمام پارٹیز کا نام لیا, پیپلز پارٹی کا نام لیا, پیپلز پارٹی کا ہے, ایم کیو ایم کا ہے, ایم کیو ایم کا نام ہے, وہ ہے, کوئی اور ہے, کوئی اور ہے, اس طرح ساروں کے نام ہے, این پی کا بھی ہے, سب کا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, میں ایک بات پہلے بھی کہیں کہہ چکا ہوں, آج آپ کے پروگرام پہ بھی یہ بات کہوں گا کہ ابھی جو لوگ آپ کے ساتھ پروگرام میں بیٹھے ہوئے نا, جس کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں, میرے علاوہ, کیونکہ میں کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے, ٹھیک, پی ایم ایل این ہے, پی 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 ہے, سارے ٹھیک ہے, یہ اگر آج فیصلہ کر لینا کہ دس کراچی ہیز ٹو بیکم نارمل, اور بالکل لائک اے نارمل میگا سٹی یا میٹروپولیٹن سٹی کی طرح اس کو چلنا ہے, آئی ٹیل یو, یہ 14 اگست آپ ایسے سیلیبریٹ کریں گے, آپ کو لگے گا یہ لنڈن ہے. بالکل صحیح. مگر اگر شاہ صاحب نہیں چاہیں تو اسی طرح لگا رہے گا. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا, یہ تمام پارٹیز آپ سمجھتے ہیں کراچی کی ذمہ دار ہیں, جن لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, جن پارٹیز کی طرف ہاتھ پڑ رہے ہیں, اور ان سب کی گرفتاری سے کراچی ٹھیک ہو جائے گا, کیا ہوگا سر؟ نہیں سر, میں نہیں سمجھتا کہ تمام پارٹی جو ہے وہ ملوث ہیں, لیکن 3 پارٹیز جو ہے ود ڈیو ریسپیکٹ کا احترام سے, جس طرح خٹک صاحب نے فرمایا کہ وہ سپریم کورٹ نے پروسیڈنگ وہاں پر کی, کورٹ لگائی, مہینہ ڈیٹ چلتی رہی وہ, اس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ ورڈکٹ دیا کہ یہ 3 جماعتیں جو ہیں, ایم کیو ایم پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ اے این پی, یہ ملوث ہیں اس میں. اب یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے مطلب, اب سوال یہ ہے کہ کوئی لگتا ہے اس سے, پہلی بات یہ کہ سپریم کورٹ کی تو کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے, وہ تو بڑی فیئر پروسیڈنگ کرتے ہیں, فیئر ٹرائل کرتے ہیں, اور فیئر ورڈکٹ دیتے ہیں, پراما فیچ مطلب. اور آج بھی جو بل بیفور ریسٹ ان کی ریجیکٹ ہوئی ہے وہ کورٹ سے ریجیکٹ ہوئی ہے. لگتا ہے ایسے ہے کہ کوئی کراچی میں جو پولیٹیکل مائنڈ ہے اور کریمنل مائنڈ ہے, یہ دونوں نے کوئی پتہ نہیں آپس میں سمجھوتا کر لیا ہے, یا پولیٹیکل مائنڈ نے کوئی کریمنل ڈیسک جو ہے وہ ہائر کر لیا ہے, یا کریمنل جو ہے انڈر ورلڈ مافیا وہ اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کو ان کے گھٹنے ٹیک دیے ہیں, اور جس سے انہوں نے ان پر انحصار کرنا شروع کر دیا, اور انہوں نے ان پر انحصار. سر دیکھیے, آج جب وسیم اختر صاحب کو گرفتار کیا جا رہا تھا, کورٹ کے سامنے جو انہوں نے بیان دیا باہر کورٹ سے باہر, انہوں نے کہا کہ ججز جو ہیں بندوق کے زور پہ فیصلے کر رہے ہیں, اور کیا ججز بندوق کے زور پہ فیصلہ کریں گے؟ ان کا یہ کہنے کا, ان کا خیال یہ تھا کہ کوئی اور فورس ہے جو ججز سے یہ کام کروا. میں نہیں مانتا. یہ دیکھیں نا, وسیم نژاد بھائی ہیں, اگین احترام سے, سیاسی کیمپ سے بھی ان کا تعلق ہے, میں یہ نہیں مانتا. ریئر کیس میں کوئی ایک شخص بیٹھا ہوگا کہ وہ جس کا کوئی شاید ذاتی اناد ہو یا مطلب, ورنہ عدالتیں نارمل حالات میں اس طرح نہیں کرتی. اچھا یہ فرمائیے کہ سر ایم کیو ایم کو کیوں محسوس ہوتا ہے کہ صرف ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے؟ اب میں جو پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ مطلب ہے کہ یہ دیکھیں نا, ایون اب بھی ایم کیو ایم کے جو سربراہ ہیں جناب محترم الطاف صاحب, وہ اب بھی پتہ نہیں کیا بیان دیتے ہیں, کبھی کبھی آتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں مختلف ذرائع سے کہ تو یہ میں اس لیے, اور میں تو کلیئر ہوں, آپ کو پتہ ہے کہ بھائی کہ پولیٹیکل پارٹیز کا کیا کام ہے کرائم سے یا کریمنل سے, دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا. آج مجھے ایک اور بڑی عجیب سی بات لگی ہے,
جس سے میں کہتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل پارٹی اور یہ شاید کوئی انہوں نے کوئی جوائنٹ وینچر بنا لیا یا کیا مطلب. بیل بیفور ریسٹ ریجیکٹ کی ہے. میں کرائم سائٹ پہ پریکٹس کرتا ہوں. انہوں نے بیل بیفور ریسٹ ریجیکٹ کی ہے عدالت نے. عدالت کی جج نے, محترمہ ہے, یہ محترمہ کوئی تھے, انہوں نے یہ سمجھ کر کی ہے کہ پرما فیشی, چونکہ یہ لا کی باتیں ہیں ساری, کہ یہ کوئی بنتا ہے, ان کا ملوث ہونا بنتا ہے. انہوں نے بیل بیفور ریسٹ کی ریجیکٹ کی. مجھے یہ نہیں سمجھ لگی آن دی پارٹ آف پراسیکیوشن, پولیس کی حد تک مجھے یہ سمجھ نہیں لگی. ادھر انہوں نے بیل ریجیکٹ کی, ادھر انہوں نے پکڑ کے جیل میں چھوڑا ہے. اگر وہ ملوث ہے, دو ہی باتیں نا, تو تفتیش کریں, تفتیش کریں, ان کا ریمانڈ لیں. 4 دن 5 دن 7 دن آپ کو چاہیے, پتہ تو چلے, اور ان کا موقف بھی سنیں. جو جس وسیم صاحب کا آپ کہہ رہے ہیں, وسیم صاحب کا بیان اب ٹی وی پہ یا ریڈیو پر بیان تو نہیں چلے گا. بیان تو وہ چلے گا جو وہ انویسٹیگیشن آئی او جس کو کہتے ہیں, اس کے سامنے وہ اپنا موقف بیان کریں گے کہ نہیں جی ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے, ہمارے خلاف جھوٹا ہے, میرا یہ ثبوت ہے وغیرہ. ان کا حق ہے کہ وہ اپنا موقف بھی ریکارڈ کرائیں. یہ میری سمجھ سے باہر ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائے, ڈاکٹر کیوم سوبرو صاحب, کہ آپ کے بارے میں یہ تاثر ہے ملک کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں کہ آپ خود کام کرتے نہیں ہیں, دوسروں کو آپ کرنے نہیں دیتے. حالات وہاں پہ گورننس کے یہ ہیں کہ چیف جسٹس کا بیٹا اغوا ہو جاتا ہے, کراچی میں وہ گھماتے رہتے ہیں اس کو, اس کے بعد وہ 1100 کلومیٹر دور لے جاتے ہیں, ٹانک لے جاتے ہیں, اور وہاں پہ آپ کی گورنمنٹ میں اتنا پوٹینشل نہیں ہے کہ اس کو ٹریس کر سکے. الٹیمیٹلی فوج کو وہ نکالنا پڑا, ریکور کرنا پڑا. باقی یہ ہے کہ وہ گند ہے کراچی میں, آپ وہ صاف نہیں کر پا رہے. ابھی شاہ صاحب نے فرمایا کہ پولیس کا کام تو تفتیش تھا, پولیس نے پکڑ کے ان کو جیل میں بھیج دیا. تو سر یہ آپ کی گورنمنٹ ہے کہاں پہ کراچی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید چودھری صاحب, پہلے تو میں یہاں سے شروع کروں گا کہ آج چیف جسٹس صاحب کے بیٹے کی بازیابی پہ پوری قوم کو مبارکباد ہو. اور جہاں یہ ایک اچھی خبر ہے, وہاں پہ ایک تھوڑی تکلیف دہ اور دکھ کی خبر یہ بھی ہے کہ ہمارے ایک محترم سندھ کے جو ہے سیاستدان جو ہیں شعیب بخاری بھائی, ان کا انتقال ہو گیا. ان کے لیے میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ سکتا ہوں. اور اب میں آپ کو آپ کے پرٹیکولر سوال سے پہلے, آپ نے جو انٹرو میں کچھ چیزیں کی, میں اگر 1-2 منٹ اس پہ بات کروں, پھر میں آپ کے کوسچن پہ آ رہا ہوں, کیونکہ وہ بھی اس بحث کا حصہ ہے. آپ نے بجا کہا کہ ملٹری نے اور آرمی کے نوجوانوں نے بہت کچھ کیا اس پاکستان کے لیے, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. ہر مشکل وقت میں, تکلیف میں انہوں نے قوم کا ساتھ دیا ہے. لیکن یہ جو پچھلے 2-3 سال کی کہانی ہے, یہ مختلف ہے, کیونکہ اس کے جو سپہ سالار ہیں وہ بہت ہی ڈیوٹیڈ ہیں. لیکن اس سے پہلے جو ہمارے 3 مثال ہمارے سامنے ہیں جنہوں نے یہاں کو ملک کو ٹیک اوور کیا. پہلے جنرل نے جب ملک کو ٹیک اوور کیا تو پاکستان 2 لخت ہو گیا. وہ ماضی ہے, اس ماضی کو رو رو کے ڈاکٹر صاحب ہم تھک چکے ہیں. میں 2 منٹ, میں آپ نے انٹرو میں کہا ہے تو میں تھوڑی بات پوری کر دوں. دیکھیں جاوید بھائی, دیکھیں آپ نے انٹرو میں ایک بات کی, مجھے تھوڑا اس پہ 1 منٹ بات کرنے دو. میں صرف 1 منٹ بات کرتا ہوں تاکہ وہ بھی آپ کو سامنے ہو. ان کی بڑی مہربانی ہے, آپ لوگ کم مہربانی کریں گے اس ملک پہ. سنیں نا سر, مجھے سننے, آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے تو مجھے سنیں. 1 منٹ سن سکتے ہیں اگر آپ. تو ایک جنرل کے دور میں پاکستان ٹوٹ گیا, دوسرا جنرل جب ٹیک اوور کیا تو الیکٹڈ پرائم منسٹر کو انہوں نے ہینگ کر دیا. تیسرے جنرل نے جب حکومت کی تو اس پہ الیکٹڈ پرائم منسٹر کو شہید کیا گیا. یہ بھی ان کے کارنامے ہیں جنہوں نے ملک کو ٹیک اوور کیا. یہ بھی اگر ساتھ ساتھ بتا دیتے تو شاید موضوع کمپلیٹ ہو جاتا. اب میں آتا ہوں آپ کے پرٹیکولر سوال پہ. آپ نے کہا کراچی میں جیسے حکومت نہیں ہے. کراچی میں سب سے زیادہ حکومت ہے, سب سے زیادہ کام نیشنل ایکشن پلان کے تحت کراچی میں ہوا ہے. نیب کے 21 پوائنٹ میں سے جتنا بھی عمل درآمد ہوا ہے وہ صرف سندھ اور کراچی کے اندر ہوا ہے. باقی تو یہ میرا سوال بھی بنتا ہے کہ باقی صوبوں میں اس طرح جس انداز میں یہاں پہ اس پہ جو ہے عمل ہوا ہے تو باقی صوبوں میں نظر نہیں آتا ہے. تو نیشنل ایکشن پلان کے تحت کراچی کے حالات بہتر ہوئے. اس آپریشن میں بہت بڑی قربانیاں ہوئی ہیں, ہمارے پولیس کی ہے, ہمارے رینجرز کے نوجوانوں کی ہے, ایون ہمارے آرمی کے نوجوانوں کی ہے. انہوں نے اور سوال یہی ہے کہ اگر رینجرز ایکٹیولی کام کر رہے ہیں تو ابھی ان کے اختیارات میں توسیع کی فائل کیوں پھنسی ہوئی ہے سر وہ فائل کیوں پھنسی ہوئی ہے توسیع کی؟ یہ وفاقی حکومت آپ کو لکھی جا رہی ہے, آپ ان کو لکھی جا رہے ہیں. دیکھیں جاوید بھائی, بات یہ نہیں ہے کہ فائل پھنسی ہوئی ہے.
मैं तो आपको ये दावा से कह रहा हूं कि जो ऑपरेशन का दायरा कार सिंध के अंदर है, बाकी किसी सूबे में नहीं है। अगर बाकी सूबों में किसी ने जुर्रत की तो वहाँ पे इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि जी यहाँ रेंजर्स का क्या काम है, यहाँ पे नेब का क्या काम है। पंजाब में तो कोई मुजरिम नहीं रहता है, कोई मुलजिम तक भी नहीं है। वहाँ पे राना सनाउल्लाह पंजाब नजर नहीं आता। को भी पकड़ना चाहिए। मैं ऑनेस्टली आपसे कहता हूँ, मशहूद नजर देखिए नहीं सर, आता। उन्होंने पूरे corruption मुल्क की, में ये सारी चीजें वहाँ सर, नजर नहीं पूरे आती। हमें मुल्क भी में अंदाजा डॉक्टर है इस साहब, बात का, लेकिन उसके जहां पे बावजूद भी क्रिमिनल हम हो ये चाहते हैं कि उनको ये गिरफ्तार भी दहशतगर्दी करना की चाहिए, जो सजा जंग भी देनी है, चाहिए। इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए, दहशतगर्द को आखिरी अंजाम तक लेकिन मेरा ख्याल है सर कि मेरा जो इंट्रो था जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसमें छोटू गैंग जो है उसको मिस कर दिया आपने। लेकिन सर मेरी आपसे दरख्वास्त ये बताइएगा कि रेंजर्स के जो अख्तियारात हैं वो कब खत्म हो रहे हैं सर? रेंजर्स के अख्तियारात खत्म नहीं हो रहे हैं। किसने कहा कि रेंजर्स के अख्तियारात हैं? रेंजर्स अपना काम कर रही है और हमें किसी भी हवाले से कोई भी एतराज नहीं। मैं खुद एपेक्स कमेटी का मेंबर हूँ। मैं उन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हवाले से जो 1-2 मीटिंग्स अभी हुई तो हैं, सर उसमें भी मेरी शराकत वो रही लेटर है। जारी कर तो देना। कोई आप लेटर दूसरी क्यों नहीं राय जारी कर नहीं रहे? है। और डॉक्टर साहब वो लेटर क्यों नहीं जारी कर रहे? क्या इशू क्या है उसमें? अब अगर हमें देखिए, अगर हमें सिर्फ वफाक डिक्टेट कराता रहा और चौधरी निसार साहब हमें हर वक्त जो लेटर की धमकियां देते रहे, ये उनका अपना तरीका है। लेकिन हमारा अपना फर्ज है, हमारी अपनी जिम्मेदारी, हमें पता है। हमने रेंजर्स को इनवाइट किया है, हमने कहा है कि सिंध के मामलात को हमारे साथ ताउन करें। तो ये हमारा मसला है, सिंध का मसला है और हम अपना मसला खुद हल कर रहे हैं। और हमें बिल्कुल यकीन है कि जिस तरह इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है इन इदारों ने, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आपने अभी खुद कहा कि सूबे पंजाब से अगर चीफ जस्टिस के बेटे को लेके जा रहा है तो पंजाब से भी ये गुजरता हुआ राना सनाउल्लाह साहब, लॉ मिनिस्टर और आईजी साहब और चीफ मिनिस्टर साहब की नजरों से गुजरता हुआ ये चला गया। तो वहां पे क्यों नहीं एक्शन हुआ? वहां पे क्यों लोगों ने क्यों क्या डॉक्टर साहब मैंने ब्रेक लेनी है सर, ब्रेक लेनी है क्योंकि पंजाब का इशू ये है कि उसमें प्राइम मिनिस्टर का बेटा अगवा हो गया, वो फैसलाबाद में रहा, वो उसको लाहौर में वो मुल्तान में रखा गया। फिर उसके बाद गवर्नर का बेटा वहां से अगवा हो गया, उसको लाहौर में रखा गया। वो सारे सूबे से घुमा के उनको वो अफगानिस्तान ले गए। पंजाब की गवर्नेंस का भी हालत बहुत खराब है। मैं कभी नहीं कहूंगा कि वो कोई बेहतर हालात है। वहां पे तो छोटू गैंग के लिए फौज की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन मसला ये है सर कि इन इदारों को ठीक किस तरह करना है? क्या इसका ये जिम्मेदारी भी हम फौज को देंगे? छोटे ब्रेक के बाद आपके साथ प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शाह साहब ये फरमाइएगा सर कि ये कराची में को खला पैदा हो रहा है, आप महसूस कर रहे हैं कि ये जिस तरह पार्टीज वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पा रही और लोगों के एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतर रहे, तो खला पैदा हो रहा है वहाँ पे? खला तो पैदा होगा कि लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी या वो पॉलिटिकल पार्टीज रूलिंग या अपोजिशन जिनको लोग अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देते हैं, वो किस लिए देते हैं? कि हमारी जान, हमारी इज्जत, हमारी माल की हिफाजत की जाए, वो स्टेट की जिम्मेदारी है, इसीलिए वोट देते हैं। सिर्फ कराची नहीं सर, पूरे पाकिस्तान में आई एग्री विद यू। तो वफाकी हुकूमत कहाँ है सर, वो क्या कर रही है? वफाकी हुकूमत देखें ना जी, स्टाफ तो सारा एक ही है ना। मैं ये नहीं कहता कि वफाकी हुकूमत में कोई बिल्कुल वो जो है पवित्र है और बिल्कुल सर ये 2.5 महीने से प्राइम मिनिस्टर के बगैर ये मुल्क चल रहा है। लोग आपसे पूछेंगे तो सही। फिर भी देखें ना, ये फिर भी चल रहा है। मुल्क का कमाल तो देखें ना। लोगों का सर 8 साल से कराची चल रहा है। ये इसमें यानी बहुत सारी कोई नफसियाती, कोई पोशीदा, कोई सियासी, कोई पेचीदा बातें बेशुमार है। वरना ये क्यों कहा जाए कि भाई मतलब कि मुल्क ऐसे चल रहा है? ये क्यों कहा जाए कि कराची ऐसे चल रहा है? क्यों ये हो कि एक पॉलिटिकल आदमी जो है वो, मैं पॉलिटिकल आदमी हूं, मुझे वायलेशन में अगर पकड़ा जाए 144 की वायलेशन में बात समझ लगती है। मुझे किसी एहतजाज में पकड़ा जाए किसी फंडामेंटल राइट की हक में नारा लगाने में तो बात समझ लगती है। मुझे पकड़ लिया जाए किसी चोरी चिकारी में तो मुझे तो मर जाना चाहिए कि भाई मुझे आज वसीम सजाद साहब की हर दोनों अपना क्या नाम है, वसीम अख्तर साहब की, मुझे अफसोस है। इसे दो अफसोस है मुझे। एक अफसोस ये कि मुझे हमदर्दी है उनके साथ, इज ए पॉलिटिकल वर्कर और नॉमिनेटेड है फॉर मेयरशिप ऑफ कराची। तो मुझे अफसोस है भाई, मेरी बरादरी का आदमी है, सियासी आदमी है, ये क्या हुआ? और दूसरी तरफ तो ये अफसोस है कि भाई उस पर जो है दहशतगर्दों के इलाज का इल्जाम लग गया। ये दो बातें नहीं चल सकती। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं ना कि वहां पर कोई ना कोई पर्दाधारी है, हो क्या रहा है। ठीक है आसिफ साहब ये फरमाइएगा सर, ये बार बार ये कहा जाता है कि आपके अपने अमाल हैं, आपकी अपनी गलतियां जिसकी सजा भुगत रहे हैं आप, और कोई है चीज जिसकी वजह से वसीम अख्तर साहब जैसा आदमी जो वो भी गिरफ्तार हो गया?
चौधरी साहब, पाकिस्तान में जो लड़ाई है वो लड़ाई ही ताकतवर और कमज़ोर की लड़ाई है। ताकतवर इदारे, ताकतवर सियासी जमातें, ताकतवर सूबे, ये वो सारी ताकत हैं जिसकी मिसाल हमें पाकिस्तान में ही मिलती है कि अगर एक सियासी जमात के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट कोई ट्रायल करे और वो सियासी जमात सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दे तो उसका क्या होता है हमारे आपके सामने है। हमें ये मिसाल पाकिस्तान में इस तरह से मिलती है कि सुप्रीम कोर्ट नैब को ये कह रहा हो कि ये सियासी जमातें और इनके हेड्स हैं जो कि इस क्राइम में मुलव्विस हैं, करप्शन में मुलव्विस हैं, ये 150 अफराद की लिस्टें हैं सालों से, आप इनको क्यों नहीं पकड़ते? तो नैब कहता है भाई वो ताकतवर लोग हैं। हमने इसी पाकिस्तान में मिसालें देखी कि मॉडल टाउन जैसे वाकयात हुए, खुलेआम लोगों को मारा गया, गोलियां चली, FIR गड्डी और फिर एक GIT बनाकर उसको कारपेट के नीचे डाल दिया गया। आपने खुद कहा छोटू गैंग के हवाले से कि किस तरह उसकी सरपरस्ती की, कहां गए वो सारे सरपरस्त। दूसरी तरफ वो कमजोर सियासी जमातें, वो कमजोर लोग, वो कमजोर सूबे हैं कि जो छोटी सी भी गलती पर या गलती ना होने पर भी नहीं उनकी गिरफ्त की जाती है। जिस तरह आपको किसने कहा है कि आप कमजोर हैं? आसिफ साहब ये फरमाइएगा, आपको किसने कहा है कि कमजोर है? सर ये तो हिस्ट्री है सर, 20 साल की हिस्ट्री है आपकी कि 20 साल से मैं मीडिया में देख रहा हूं सर, आपकी एक कॉल पे चैनल्स बंद हो जाते थे और बाजार बंद हो जाते थे, पूरा कराची शहर सुनसान हो जाता था, 3 अरब रुपए का वहां पे नुकसान हो जाता था एक दिन में। सर आप ये सारी चीज सर आप अपने आपको कमजोर तो ना कहें आसिफ साहब कम से कम। चौधरी साहब ये हम वो लोग हैं कि जिनके ऊपर आज तक कोटा सिस्टम नाफिज है सिंध में और खास तौर पर ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में, जिसके सबसे ज्यादा विक्टिम हम हैं। सिंध में देही शहरी की बुनियाद पर सबसे ज्यादा विक्टिम हम वो लोग हैं जिनको 92 से सिर्फ MQM बनने के बाद से आपने 4 साल के बाद मुसलसल ऑपरेशन की नजर रखा और सैकड़ों लोग जिस तरह हमारे गिरफ्तार हुए 92, 96, 98, 2013 से, हम वो लोग हैं जो मुसलसल साबित कर रहे हैं कि हम पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, हम पार्लियामेंट का हिस्सा हैं और अब पार्लियामेंट का हिस्सा होने के बावजूद भी हमारे ऊपर मुसलसल FIR कर रही हैं, हमारे लोग मुसलसल गिरफ्तार हो रहे हैं। खटक साहब ये फरमाइएगा, एक मिनट खटक साहब को शामिल करने सर, आसिफ साहब एक मिनट रोकें, कानून हमारे ऊपर इंप्लीमेंट, एक मिनट रुकिएगा साहब। हमें सर MQM का एतराज ये है खटक साहब कि हर बार उनको विक्टिमाइज किया जाता है और आप क्योंकि खुद आप ऑपरेशन करते रहे हैं तो उनका जवाब दे सर आप। देखिए मैं एक बात, मुझे जो अफसोस होता है, फॉर इंस्टेंस इस प्रोग्राम में अभी 2 ऐसी शख्सियत बैठी हैं जो इसके लिए बहुत रेलेवेंट है, पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक पीपल्स पार्टी के सुमरो साहब बैठे हैं, आसिफ साहब बैठे हैं। ये आप पूरे सिंध पे देखें कब से कौन हुकूमत कर रहा है और आप आ जा रहे हैं हम लोगों की विक्टिम्स हैं और हम लोग ही ये हैं और हम लोग ही वो हैं। भाई यू बीन इन पावर इन दिस प्रोविंस फॉर सो लॉन्ग, बोथ द पार्टीज, पीपल पार्टी अभी सुमरो साहब कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, खत्म होना चाहिए था सर, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। ये चीजें हम बहुत अरसा तक पार्टियों का हिस्सा रही है, तो मुझे अफसोस होता है कि somebody living in and thriving in a place like Karachi says that, मुझसे पूछे मैं कहां का रहने वाला हूं, मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं जिधर जो इतने बड़े बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं फाटा में और इधर उधर, ऑपरेशन से पहले भी पूरे फाटा में आप मुझे इतना सा एक अस्पताल दिखा दें एक कोने से दूसरे कोने तक, कभी आवाज सुनी है इस किस्म की? पाकिस्तान की आवाज उठती है। पॉइंट नहीं, एक मिनट देखिए, इनको ये सबको इन सबको ऑपरेशन आज भी हो रहा है। सबको एक बात भूल जानी चाहिए कि ये हम मेरे साथ ज्यादती हो रही है, उसके साथ ज्यादती हो रही है, फलाने के साथ। आप चले जाएं ब्यूरोक्रेसी में, इधर सारे फेडरल सेक्रेटरीज ऊपर से नीचे देखें कौन से कितने हैं, ये वो सारे एवरीवेयर। इट्स नॉट, दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम, दीज आर द थिंग्स जिससे लोग ये पॉलिटिकल हमदर्दियां हासिल करते हैं जो कि गलत है। मैं क्या समझता हूं कि अब सबको ये फैसला करना चाहिए कि हमने पाकिस्तान को बनाना है, दैट्स इट, खत्म। अब आप पॉलिटिकली जिधर तक भी जा सकें, आज अगर MQM की इतनी सीटें हैं तो कल 100 सीटें हों, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। पीपल्स पार्टी कल 2/3 मेजोरिटी से आती है, मुझे कोई परवाह नहीं है, अच्छी बात है, करें उसकी तरफ कोशिश जितनी भी है। बट ये जो पिछले 30-40 साल से कराची जैसे जगह का हाल हो रहा है, और मैं इसमें ये भी, आपने भी एक बात की कि फेडरल गवर्नमेंट सिट्स बैक लाइक दिस एंड सेज कि जी प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, मेरा कोई काम नहीं है इसके साथ। हाउ कैन यू बी शटिंग योर आईज टू अ प्लेस लाइक कराची, जो कुछ, अगर वहां की गवर्नमेंट लोकल नहीं काम कर रही
The Constitution provides so many rastas जिसके तहत आप उसको क्या emergency लगा दें, martial law लगा दें? 101 ways, अगर Emergency लगा दें। 101 ways, Martial law लगा दें वहाँ, बहुत martial law कौन क्या अभी भी देखें, for example ये चिट्ठी साइन करे, नोटिफिकेशन करे नहीं करे, रेंजर वहाँ है, रेंजर सुबह भी आपको सड़क पे मिलेगी, साइन करे ना करे। तो इसका मतलब ये गवर्नर राज लगा दें वहाँ पर। आप एक मेरी बात सुन, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾਓ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮੂੰਹ ਸੁਣ ਰਹੀ नहीं, मैं- मतलब आपने निकाल लिया है ना कि गवर्नर राज आप लगा दे। वो कह रहे हैं ना इमरजेंसी, कहते हैं इमरजेंसी। नहीं देखें, जो मैं बात कर रहा हूँ ना, तरीके हैं जिस तरह, व्हाट आई मीन इज अ प्रोविंस इज सबऑर्डिनेट टू द फेडरल गवर्नमेंट। ये इंडिपेंडेंट कंट्री तो नहीं है। सर मैंने वक्फा लेना अब आप सर ब्रेक की तरफ मुझे खत्म कर दें। ये यहाँ बैठे हैं, ये कहते हैं ये वो हमने कप्तान बनाया हुआ, बस वो जाने उसका काम जाने। कप्तान साहब उधर बैठे हुए हैं और जो कुछ हो रहा है वो आप खुद देख रहे हैं 8 साल से। सुमरो साहब ने कोई बात की कि इतना अब ये 1-2 महीने की बात नहीं है, 4-5 महीने की बात नहीं है। 8 years you're in government, why is Karachi like this? Is a question. सर ब्रेक लेना दे, और ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा कि मसूद खटक साहब ये कह रहे हैं कि अब यही हल है कि इमरजेंसी लगाएं, गवर्नर राज लगाएं, तो सर ये कराची को क्लीन करने के लिए ये ना हो कि कहीं पूरा सिस्टम भी डीरेल हो जाए। एक छोटे ब्रेक को ब्रेक सिस्टम नहीं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर सोमरो साहब ये फरमाइएगा सर कि ये 8 साल आपको इक्तदार मिला कराची का, सिंध का, और पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह नहीं हुआ कि मसलसल इतना इख्तियार मिला हो किसी एक पार्टी को और एक ही चीफ मिनिस्टर को, और अगले 2 साल बाद आपके 10 साल पूरे हो जाएंगे। तो इन 8 सालों में या 10 सालों में आपने सिर्फ इसके अलावा क्या किया है कि आप बार बार ये कहते हैं कि हम रेंजर्स को लेके आए और रेंजर्स ने अमन कायम कर दिया? सर बाकी इदारे कहाँ हैं? उन इदारों को किसने ठीक करना है? देखें, अभी यहाँ एक बात हो रही थी, अपना खटक साहब जो मसूद शरीफ साहब जो बात कर रहे थे कि सिंध के हवाले से, इन्होंने खुद भी सिंध में अंदर ऑपरेशन में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया था। तो उस वक्त तो गवर्नर रूल नहीं लगा था, सिविलियन गवर्नमेंट थी और बहुत बड़ी कामयाबी से वो ऑपरेशन जो हुआ था। उसके बाद अगर देखें ये हालात, इसके बुनियाद पे जब से अब तो 2 साल से हालात बेहतर हो गए, तो गवर्नर रूल लगाने, इमरजेंसी लगाने का कोई जवाज़ नहीं है। हाँ, अगर जवाज़ है तो फिर मुझे बता दो, मेरा ये हक है कि 14 बंदे कत्ल होते हैं तो वहाँ पे भी गवर्नर लगा दो। कंदील जो है, मॉडल जो है, वहाँ अगर कत्ल हो रही है तो वहाँ पे जो है वो करो, आप गवर्नर लगाओ, रूल लगाओ। अगर वहाँ पे एक जो है शहबाज शरीफ साहब का और हमजा शरीफ साहब का फ्रंटमैन एयरपोर्ट पे लाखों डॉलर लेकर के, सोना लेकर के मुल्क से फरार हो रहा था। जावेद भाई मुझे जुमला पर, अगर वो लाहौर एयरपोर्ट से जो शहबाज शरीफ साहब का और इसका हमजा शरीफ साहब का फ्रंटमैन जो लाखों की तादाद में डॉलर और सोना लेके मुल्क से बाहर जा रहा था, पकड़ा गया आधे घंटे के अंदर अंदर। तोती भट्ट कौन सर, कौन? वो अगर गवर्नर रूल लगना था उस वक्त लगा देते। तो गवर्नर कौन लेके गया, कब लेके गया? जेल टूट गए और दहशतगर्द आजाद हो गए। तो मुझे ये बता, इस तरह के अगर वहाँ वाकयात होते हैं तो वहाँ गवर्नर रूल की बात नहीं होती। अगर एक साल से एक मिनट, तो अब कोई जवाब नहीं रहता है गवर्नर रूल लगाने। मैं ये गलत फहमी एक चल रही है। मैंने ये नहीं कहा कि गवर्नर रूल लगा दे या ये कर दे वो कर। मैंने कहा तरीके बहुत सारे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं जिनके तहत आपको, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी एक जिम्मेवारी डाल रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी बिल्कुल पीछे होके नहीं बैठ सकती कि जी ये प्रोविंशियल मैटर है जो मर्जी करो, ये कहा है मैंने। सर वो सेंट्रल गवर्नमेंट तो लाहौर में बैठी है। थैंक यू। तो वो तो वहां से सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। जो जावेद चौधरी साहब ने बात की तो सवाल ये सर देना मेरा क्यों सोमरो साहब अभी आपने फरमाया, या इस तरह क्यों सोमरो साहब अभी आपने फरमाया इदारों को मजबूत करें, क्यों सोमरो साहब आपने अभी एक फरमाया, देखिए बात सुने, आपने फरमाया सर मेरी बात सुन लेना, मजबूत करना है, इदारों को मजबूत करना है सर, मेरा इन्हीं से रिजल्ट लेना है इंशाल्लाह ताला। सर वो बात सुन ले मेरी, याद कराओ। ये फरमाइएगा सर कि वो कौन शख्स है जो सोना लेके, डॉलर लेके बाहर जा रहा था? वो तोफी भट्ट साहब थे जो शहबाज शरीफ साहब के बेटे हमजा शरीफ साहब का जो फ्रंटमैन था, जो एयरपोर्ट लाहौर पे पकड़ा गया और आधे घंटे के अंदर अंदर परेड टिकर चले। फिर जब इनके ऊपर प्रेशर आ गया तो उस बंदे को आज़ाद भी करा दिया गया और उसका नाम नहीं लिया। आज भी वो केस उठा करके देखो और इंसाफ करो कि इतना बड़ा पैसा और सोना लेके जा रहा है, उसके ऊपर तो पकड़ नहीं है।
اس کے برعکس میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں, 2 سال سے جو ہے وہ کورٹوں کے دھکے کھا رہے ہیں. تو آپ انصاف دیکھو کہاں کا, آپ خود بھی سوچو, پھر یہ بات میں اپنے آپ سے کرو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں باقی جگہوں سے. انصاف سب کے ساتھ برابر شاہ صاحب یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے, انصاف یہاں پہ آپ کو نظر نہ آئے. شاہ صاحب ڈبل سٹینڈرڈ اگر مجھے یہ بتا دیں, ایک منٹ رکیے گا, رانا مشہود سر یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے, وہ بھی نظر نہ آئے اس کی کرپشن, پھر بھی میں کیا آپ سے سوال کروں. ملا پنجاب میں بھی آپ کو 8 سال اقتدار ملا, 10 سال پاکستان میں پنجاب میں کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ کسی ایک چیف منسٹر کو 10 سال ملے. سر کوئی ایک ادارہ آپ بتا دیجئے جو آپ نے ٹھیک کر لیا. یہ ادارے تو بگڑے ہوئے اتنے ہیں کہ ان کو ٹھیک کرنے کے لیے 8 سال والی بات نہیں ہے, یہ لمبا 80 سال چاہیے. میں عرض کرتا ہوں, ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہوں گے, یہ ٹائم کو معمولی نہیں ہے, اتنا ٹائم ان کو ملا, اتنا سینٹر میں وہ بھی رہے, ہم بھی رہے, لیکن ادارے جو اس قدر بگڑے ہوئے ہیں, مطلب ہے اس قدر گند ہے. یعنی وہ کراچی میں آپ گند دیکھتے ہیں نا, ہم تو آپ کی شیشوں پہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو گند یہ ہے پولیٹیکل کرائم, اور دوسرا گند ڈھیر لگے ہوئے, دونوں مطلب ہے وہ یعنی آپ اداروں کی بات کر رہے ہیں. یعنی وہ آج ہی میں دیکھ رہا تھا, ڈھیر لگی, اور کیمل علی شاہ صاحب نے کہا within 72 hours یہ صاف ہونے چاہیے, لیکن ابھی تک میں نے کوئی ٹریک 24 گھنٹے تو گزر گئے ہیں, گزر گیا مطلب, لیکن کوئی 24 گھنٹے میں کوئی ایک سزوکی تو چلی جاتی, کوئی وہ کم از کم کو 10-15 کلو وہاں سے اٹھا لیتے, ڈمپ مارے ہوئے ہیں مطلب ہے. تو چوہدری صاحب جو حکومتیں ہیں سڑک سے گند نہ اٹھا سکیں, آپ ان سے توقع رکھ رہے ہیں کہ بھائی وہ ادارے, اور اس میں پنجاب حکومت بھی شامل ہے. میں کب نے کہا کہ پنجاب حکومت وہی اترتی ہے, یا پنجاب حکومت جو ہے وہ بالکل دودھ سے نائی ہوئی ہے, ایسی بات نہیں ہے. بٹ کمپیریٹیولی چوہدری صاحب وہ میں کہوں گا, وہ میں پارٹیزن ہونے کی چیز سے نہیں بات کر رہا, کہ پنجاب حکومت 10 times better ہے than the other 3 provinces. یہ میں کہوں گا, اور میں کہہ سکتا ہوں, اور میں ثابت کر سکتا ہوں. نہیں وہ ڈیولپمنٹ ہے سر, اس میں کوئی شک نہیں کہ فرق نظر آ رہا ہے, لیکن سر وہ جتنا فرق چاہیے اس قوم کا اتنا نہیں ہے. درست کہتے ہیں, یہ آپ کی بات صحیح ہے. 10 سال حکومتیں, ایک بندہ, I tell you, شکل بدلی ہونی چاہیے. سر آپ کہیے اردگان کو 10 سال ملے نا, تو وہ اس لیول تک ہو گیا کہ فوج ان کو ہٹا نہیں سکی, لوگوں نے فوج کو پکڑ کے لٹا کے جوتے مارے. انہوں نے اداروں کا کہا کہ یہ بہت ٹائم چاہیے. I tell you, مہینوں ہفتوں کے اندر ریسپانس ڈیفرنٹ ہو جائے گا اگر لیڈرشپ چاہے تو. آصف صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ کہاں تک جائے گی بات. میں چودھری صاحب ایک بات تو کہوں گا, اور متفق ہیں تمام لوگ اس بات پر, کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ لیڈرشپ کا مسئلہ ہے. بالکل کلیئر ہے کہ پاکستان میں اگر بہتر آنیسٹ لیڈرشپ ہوتی تو الٹیمیٹلی یہ معاملات بہتری طرف جا سکتے تھے. لیکن میں یہاں پر ایک بات ضرور کہوں گا کہ دیکھیں, طاقت جو ہے کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں رہی ہے. آپ نے پاکستان کے 67 ایئرز میں اگر دیکھیں تو آدھا وقت آپ نے مارشاء اللہ کی صورت میں دیا, اور 2-2, 4-4 سال نہیں, 8-8, 10-10 سال حکومتیں رہی مارشاء اللہ کی. آپ نے طاقت استعمال کی مختلف علاقوں میں. وہ ختم ہو گیا سر, یہ جو مارشاء اللہ تھے اس میں آپ بہت حامی رہے ان کے, آپ بڑی ان کی حمایت میں کرتے رہے, آپ ان کے ساتھ رہے ہیں ہمیشہ. تو یہ ساری دوسری پارٹیوں پہ بھی الزام لگایا جاتا ہے. خواہ صاحب وقت ختم ہو گیا, لیکن میں اتنا میسج تمام سیاسی جماعتوں کو دینا چاہوں گا کہ پرفارم کریں. اگر آپ پرفارم نہیں کریں گے تو کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.